بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ دنوں ایک اکیڈمک کیلنڈر بنا کر پنجاب کے تمام کالجز کو وہ مہیا کیا، جن کے اندر جو نصاب کالجز کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے دیا گیا پڑھایا جا رہا ہے، اس نصاب کو مختلف مہینوں کے اندر تقسیم کر کے ایک لیسن پلان کی صورت میں تعلیمی اداروں کو یعنی کالجز کو وہ دیا گیا کہ اگست سے لے کر 30 مارچ کے دوران جتنے بھی ایام ہیں، ان ایام کے دوران وہ پورے سلیبس کو تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ 30 مارچ تک پورا سلیبس جو ہے وہ طالب علم پڑھ لیں اور اساتذہ ایک پلاننگ کے تحت اس سلیبس کو لے کر چلیں اور اسے مکمل کروائیں۔ یقیناً یہ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے اقدامات ہیں جن کے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اقدامات یا میئرز نہ لیے جائیں تو اس اکیڈمک کیلنڈر کے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر اس کے وہ نتائج اور مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے جن کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ میں ان پر بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ ڈی پی آئی کالجز پنجاب جناب ڈاکٹر سید انصر اظہر صاحب نے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو کے ذریعے اپنا ایک ویڈیو پیغام تمام ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز، پرنسپلز اور اساتذہ کرام کو دیا ہے کہ وہ اس کیلنڈر کو فالو کریں، اور ایک انہوں نے ٹیسٹ کا پلان دیا ہے کہ طلباء سے وہ ٹیسٹ لیا جائے۔ ٹیسٹ وہ ہوتے ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً ہفتے کے بعد یا مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد طلباء سے فیڈ بیک لیا جاتا ہے ایک ٹیسٹ کی صورت میں کہ انہوں نے جو پڑھا ہے انہیں سمجھ آیا ہے یا کتنا انہوں نے اسے یاد کیا ہے اور امتحان کے قابل ہو گئے ہیں۔ یہ پریکٹس پرائیویٹ سکولز اور اکیڈمیز کے اندر تو بڑی باقاعدگی سے ہوتی ہے، لیکن سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر اس بات کا انحطاط ہے اور اس بات کی کمی ہے کہ طلباء سے ٹیسٹ کی شکل میں ان سے فیڈ بیک نہیں لیا جاتا، بلکہ بہت سے اساتذہ جو ہیں وہ اسے فٹیگ سمجھتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلاس کے اندر ایک لیکچر جھاڑ دیا، بھائی یہی کافی ہے۔ یہ انتہائی بددیانتی ہے اور اپنے پروفیشن کے ساتھ وہ لوگ مخلص نہیں ہیں۔ یقیناً ڈی پی آئی صاحب کا یہ پیغام بہت اہم ہے، اور یہ جو ٹیسٹ پلان ہے یہ بھی اس جو اکیڈمک کیلنڈر دیا گیا ہے اور لیسن پلان دیا گیا ہے اس کے اندر ٹیسٹ کا پلان بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن اس اکیڈمک کیلنڈر کے اندر ایسے ٹیسٹوں کا کوئی پلان نہیں ہے، صرف دسمبر ٹیسٹ کی بات کی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ آپ ان کا پیغام جو ڈی پی آئی صاحب نے دیا ہے وہ سنیں، اس کے بعد باقی بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سید انصر اظہر ڈی پی آئی کالجز پنجاب اپنے تمام پرنسپلز اور ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز سے مخاطب ہوں۔ اس سال کو ہم نے سی ایم صاحبہ کے وین کے مطابق ہمارے وردی منسٹر جناب رانا سکندر حیات صاحب اور ہمارے بہت محترم سیکرٹری جناب غلام فرید صاحب نے اکیڈمک ایکسلنس کے طور پہ 2025 کو منانے کا فیصلہ کیا۔ سو ہم نے ان کے وین کو سامنے رکھتے ہوئے لیسن پلان بنا کے آپ سب تک بر وقت پہنچا دیا نئے سلیبس کے مطابق۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ٹیسٹ پلان بھی بنایا۔ اس ٹیسٹ پلان کو ہم نے پچھلے سال اپنے ڈسٹرکٹ قصور میں پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ اپلائی کیا،
جس کے نتائج بہت اچھے نکلے. سو اس سال اسی ٹیسٹ پلان کو ہم پورے پنجاب میں اپلائی کرنے جا رہے ہیں جس کے نتائج انشاءاللہ بہت اچھے نکلیں گے. ہمارے 5 لاکھ کے قریب طلباء و طالبات اس ٹیسٹ پلان کو فالو کریں گے, ٹیسٹ دیں گے. اس میں 24 تاریخ کو کل پہلا پیپر ہوگا اور یہ 1 نومبر تک ہمارے ٹیسٹ چلیں گے. انشاءاللہ آپ سے درخواست یہ ہے کہ پہلی بات اس کی خوبصورتی ہے کہ ایک دن ایک مضمون اور ایک ہی پیپر تمام پنجاب میں ہمارے اسٹوڈنٹس دیں گے. جو پلان آپ کو ہم نے دیا ہوا ہے, پہلے پیریڈ میں ٹیسٹ ہوگا اور اس کویشچن پیپر کو ہم نے سینٹرلائز کیا ہوا ہے, پورا ایک سسٹم بنا کے آپ کو دیا ہوا ہے. یہ ایک تاریخی اقدام ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اپنے بچوں کی اور اپنے اداروں کے رزلٹ کو امپروو کرنے کے لیے. اس میں میری اپنے تمام پرنسپلز, تمام کنٹرولر آف ایگزامینیشنز کالجز کے تمام اساتذہ کرام سے درخواست ہے کہ اس سسٹم کو کامیاب بنانے کے لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ فعال طریقے سے اپنا کردار ادا کریں اور تمام ڈائریکٹرز, ڈپٹی ڈائریکٹرز اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز جب تک یہ پیپر ہو رہے ہیں 24 سے لے کے 1 تک مختلف سینٹرز کو روزانہ وزٹ کریں گے, اس کو آسان بنانے کے لیے, اس کو اپلیکیبل بنانے کے لیے, یا کوئی مشکلات اگر درپیش ہوتی ہیں انہیں سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ اس سسٹم کو کامیاب بنائیں تاکہ یہ اکیڈمک ایکسلنس کا جو سال ہے اس سال ہماری رزلٹ کی پرسنٹیج بھی بڑھے. یہ تعلیمی کیلنڈر ہے جو کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اپنی ٹیم کے ذریعے پنجاب کے تمام کالجز کے لیے تیار کیا ہے تاکہ پنجاب کے جتنے بھی کالجز ہیں ان کے اندر جو تعلیمی سرگرمی ہے اس کے اندر ہم آہنگی ہو اور یونیفارمٹی ہو اور تمام اداروں کے اندر جو سلیبس ہے وہ یکساں طور پر کور کیا جائے. اور یقیناً اس کے لیے پنجاب ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ قابل تحسین ہے اور ان کی ٹیم بھی, اور منسٹر ایجوکیشن جن کی سرپرستی اور رہنمائی اس پوری ٹیم کو حاصل رہی, اور پنجاب کے سیکرٹری ہائر ایجوکیشن جن کا بھرپور تعاون بھی اس ٹیم کو حاصل رہا, اور انہوں نے ایک بہت گراں قدر کام سر انجام دیا. اور تمام مضامین یعنی کہ تمام مضامین جو تعلیمی اداروں کے اندر پڑھائے جاتے ہیں, یعنی کالجز کے اندر جو پنجاب کے سرکاری کالجز ہیں ان کے اندر پڑھائے جاتے ہیں, ان سب کی لیسن پلاننگ کرنا یہ ایک بہت بڑا کام تھا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی پی آئی کالجز پنجاب جناب پروفیسر ڈاکٹر سید انصر اظہر صاحب, ان کی رہنمائی اور سرپرستی بھی حاصل تھی. اسی طرح ڈائریکٹر کالجز لاہور ڈویژن جناب احسن مختار صاحب, ان کی بھی بھرپور شرکت, اور بلکہ سارا کام ان کی ٹیم نے مکمل کیا, اور انہوں نے اس کام کو مکمل کیا اور پھر پورے پنجاب کے اندر یہ سرکولیٹ کیا. یہ تعلیمی کیلنڈر جو ہے, اکیڈمک کیلنڈر ہے, کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹیم کے جو دیگر ارکان ہیں جن کی کاوشیں اس تعلیمی کیلنڈر کو تیار کرنے کے اندر شامل ہیں, اور پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کی جو صدر ہیں, اساتذہ کی رہنما ہیں جناب محترمہ فائزہ رانا صاحب, ان کا تعاون بھی اس کے اندر شامل ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک تعلیمی کیلنڈر تمام مضامین کو کور کر رہا ہے. ہر کالج کو, ہر تعلیمی ادارے کو ایک ٹائم لائن دی گئی ہے کہ 18 اگست کو ہر سال یہ تعلیمی کیلنڈر شروع ہوگا, یعنی اس کے جو اسباق ہیں, لیسن پلاننگ ہے, وہ 18 اگست سے ہر سال شروع ہوں گے. اور اس طرح 30 مارچ کو ہر سال یہ تعلیمی کیلنڈر ہر صورت میں دیے گئے نظام الاوقات کے دوران تدریسی کام اور سلیبس کا کام مکمل ہو سکے. جی آپ نے یہ بھی سن لیا کہ ڈی پی آئی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہم نے ایک انٹرنل ٹیسٹ کا نظام متعارف کروایا ہے جو گزشتہ سال انہوں نے ضلع قصور کے اندر ایک ماڈل پروجیکٹ کے طور پر شروع کیا تھا. ان کے خیال میں وہ بڑا سکسیسفل رہا. اس کے نتیجے میں اب انہوں نے پورے پنجاب کے اندر یہ ٹیسٹ کا نظام نافذ کیا ہے, اور اس ٹیسٹ کا جو کویشچن پیپر ہوگا وہ سینٹرلائز ہوگا, یعنی پورے پنجاب کے لیے ایک ہی پیپر ہوگا. یہ کاغذی طور پر اور دیکھنے میں بہت اچھا نظام ہے, مربوط نظام ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن ڈی پی آئی صاحب کے پاس صرف اتنا ہی اختیار ہے کہ وہ اس قسم کے پروگرام تو بنا سکتے ہیں, لیکن ان پر عمل
کروانا شاید ان کے دائرہ اختیار میں بھی نہیں اور نہ ہی ان کے بس کی بات ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ 24 اکتوبر کو انہوں نے یہ ٹیسٹ کا ایک نظام دیا جو 1 نومبر تک جاری رہے گا۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ پورے پنجاب کے اندر کالجز جو عارضی استاذ کالجز میں رکھے گئے 10,000 کے قریب، ان کی تقریب 15 اکتوبر کو ہوئی ہے، تقریباً 15 اکتوبر کے قریب ہوئی ہے۔ اب مجھے بتائیں 15 اکتوبر کو آپ طلباء کو اساتذہ دے رہے ہیں اور 24 اکتوبر سے آپ امتحان شروع کر رہے ہیں۔ گزشتہ تقریباً 2.5 مہینے کا سلیبس ہے جو 18 اگست سے شروع ہو چکا ہے۔ اب اس میں اگست بھی گزرا، ستمبر بھی گزر گیا پورا مہینہ، اور 15 اکتوبر تک وہ گزر گیا، انہیں اساتذہ نہیں ملے۔ اب ایک ہفتے کے بعد آپ ان طلباء کا امتحان لے رہے ہیں، سینٹرلائز ٹیسٹ لے رہے ہیں۔ یہ زبانی کلامی تو بہت اچھا نظام ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ کامیاب نہیں ہے۔ اگر حکومت ایسا نظام نافذ کرنا چاہتی ہے تو یقیناً ضرور نافذ کرے اور اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام کالجز کے اندر کالج کھلنے سے پہلے، جو کہ عام طور پر 15 اگست کو کالجز گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد کھلتے ہیں، تو کم از کم 15 یا 16 اگست کو اساتذہ جو کہ عارضی اگر اساتذہ بھی رکھ رہے ہیں جنہیں CTI کہا جاتا ہے، وہ کم از کم 16 اگست کو کالجز کے اندر موجود ہوں۔ ان کا جتنا بھی پروسیس ہے، ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہے یا سلیکشن کا جو بھی طریقہ کار ہے، وہ سارے کا سارا اس سے پہلے مکمل ہو جانا چاہیے جون جولائی کے اندر، لیکن ایسا ہونا شاید ممکن نہیں ہے، کیونکہ جون کے اندر بجٹ اسمبلی پاس کرتی ہے اور بڑی مشکل سے جا کر وہ تقریباً جولائی کے اندر وہ بجٹ منظور ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کے بعد بیوروکریسی کے اپنے طریقہ کار ہیں، وہ ان کو ریلیز کرتے کرتے ستمبر اکتوبر آ جاتا ہے۔ تو یقیناً CTI کے لیٹ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے، چونکہ بجٹ اویلیبل نہیں ہوتا۔ جب تک حکومت کوئی ایسا انتظام نہیں کرے گی کہ 15 اگست کو بجٹ بھی اویلیبل ہو اور اساتذہ بھی اویلیبل ہوں، اس کے بغیر یہ پورا نظام فیل ہے، ناکام ہے۔ اس اکیڈمک کیلنڈر اور اس پورے نظام کو نافذ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ DPI یا ڈائریکٹر یا پرنسپلز کے اختیار میں نہیں ہے، یہ یقیناً حکومت کا اختیار ہے، حکومت کے معاملات ہیں۔ وہ ان کو دیکھے کہ وہ تعلیمی اداروں کو بچانا چاہتی ہے یا انہیں برباد کرنا چاہتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری معروضات یقیناً آپ نے سن لی ہوں گی، اور اس کے اندر جو اس نظام کے اندر